الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ یہ بخاری و مسلم دونوں شیخین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 علامتیں ہیں، یعنی کہ 3 سائنز آف منافق انسان جو ہوتا ہے اس کے بارے میں 3 اس کی نشانیاں بتائیں اس حدیث میں۔ اور کیا تھی؟ نمبر 1 فرسٹ آف آل بولا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2 دوسری نشانی بتائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اخلفہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے ہی وعدے کو توڑ دیتا ہے یا اس کی اگینسٹ کام کرتا ہے۔ تھرڈ چیز جو بتائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کسی قسم کی کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس حدیث میں ویسے تو بہت زیادہ ہمیں شاید غالباً تنبیہ اور یہ سمجھ آتی ہے، لیکن پہلی سب سے فرسٹ آف آل تو بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے، پہلی بات تو یہ دیکھیں، دوسری کیونکہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس آدمی میں 4 نشانیاں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ اور ومن کانت فی خصلۃ منہن، اگر اس میں سے کوئی ایک نشانی اس بندے میں پائی جائے گی تو کانت فی خصلۃ من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جائے گی، حتیٰ یدعا، یہاں تک کہ وہ اس کو بھی چھوڑ دے۔ یعنی اف ہی what this حدیث says is کہ اس میں اگر یہ علامتیں پائی گئیں 4، یہاں پہ 4 کا ذکر آتا ہے، پہلی حدیث میں 3 کا ہمیں ذکر ملا تھا۔ اس حدیث میں یہ 4 میں سے ایک بھی پائی جائے گی تو وہ منافق نے، اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جائے گی، اور یہاں تک کہ وہ اسے بھی چھوڑ دے، یہ فرمایا گیا۔ اور وہ 4 چیزیں یہاں کیا بتائی گئیں؟ اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ پہلی حدیث میں بھی گزرا تھا، جب وہ امانت رکھی جائے گی کسی چیز کی تو اس میں وہ خیانت کرے گا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، یہ بھی پہلے بتائی گئی حدیث میں، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، یہ تھرڈ چیز اور جو یہاں پہ آ رہی ہے کہ عہد کرے گا تو اس کو توڑ دے گا، تو سم واٹ سملر اس کے وعدے کے خلاف ورزی کی بات ہی چل رہی ہے کہ وہ عہد کرے گا اس سے توڑے گا، یا وعدہ کر کے جھوٹ بولے گا یا اس کی خلاف ورزی کرے گا، مور اور لیس کافی سملر بات ہے۔ بٹ 4 چیز یہاں ایک اور بتائی گئی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور کسی سے جب وہ لڑے گا تو گالیاں دینا شروع کر دے گا، یعنی جسٹ ٹو پروو ہز اون پوائنٹ وہ اس پہ اگریسو ہو جائے گا یا لاؤڈ ہو جائے گا، یا اب بس اپنی بات منوانے کے لیے الٹی سیدھی ظاہر لینگویج کو یوز کرے گا، تو اس سے تو بندہ بحث نہیں کر سکتا، تو وہ اس کام پہ اتر آئے گا۔ اینی ہاؤ، اب فرسٹ چیز جو یہاں دیکھنے کی ہے، ان دونوں حدیثوں میں کوئی دیکھنے میں وہ نہیں ہے ڈیفیکلٹی سمجھنے میں، یہ چاروں چیزیں مور اور لیس بالکل ملتی جلتی ہمیں جو ملتی ہیں نا دونوں حدیثوں سے۔ تو ظاہر ہے کسی چیز کی بہت ساری علامات ہو سکتی ہیں، اور بعض کو ایک ہونے سے دوسری کی نفی نہیں ہوتی ہے، ایک ہونے سے doesn't mean کہ he doesn't have if somebody has a sign doesn't mean that he does not have the other sign, or vice versa، اگر اس کے اندر he doesn't have that sign but that does not mean that he may not have another sign of whatever characteristics۔ یہاں پہ کیونکہ نفاق کی بات ہو رہی ہے تو اسی سے متعلق بات کی کرتے ہیں۔ دوسری چیز ویسے ادھر ایک ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حدیث میں 3 نشانیاں بتائیں گے منافق کی، اور اس حدیث کو غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی بھی انسان کی دیانت جو ہوتی ہے، اس کی جو سیلف رسپیکٹ کہہ لیں، یا اس کی جو
لوگوں کے نظر میں اس کی یا نظر کے علاوہ بھی اس کی جو بھی دیانت ہوتی ہے، انسان کا اپنا کیریکٹر ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کی 3 طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے. فرسٹ اس کا قول، یعنی کہ وہ جو بات کرتا ہے. سیکنڈ از فعل، جو وہ ایکشنز کرتا ہے اپنی باڈی کے تھرو. اور تھرڈ از دا نیت، جو اس کی انٹینشن ہوتی ہے اپنے دل میں. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں، یا انسان بات کرے، یا کوئی اس کا ایکشن اس پہ اسے سرٹیفائی کرے، یا اس کی نیت اس طرح کی کوئی بھی واٹ ایور اماؤنٹ میں ہو. تو ان 3 چیزوں سے انسان کی دیانت کا، اس کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے. یہاں پہ پہلی چیز کیا بتا، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اس کی جو فرسٹ کیریکٹرسٹک تھی بات کرنے کی، کسی انسان کی کو جج کرنے کے لیے جو معیار، جو اسٹینڈرڈ کو اس کے سمجھنے کے لیے جس انسان کو کوئی پہچانتا ہے، تو اس میں پہلی بات کیا ہے، وہ جب وہ بات کرتا ہے. تو وہ یہاں پہ فرمایا جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. دوسری چیز فرمائی اذا اؤتمن خان، تو یعنی اب پھر ایکشن کا ذکر آ گیا کہ جب اس کے پاس کوئی فزیکل چیز رکھی جاتی ہے تو وہ اس پہ خیانت کر دیتا ہے. تو اپنے ایکشنز کے تھرو جو اس کے پاس جو بھی کسی جس فارم میں بھی امانت رکھی گئی، اس نے اس میں جب خیانت کر دی، تو وہ سیکنڈ فیل کے اعتبار سے یا اپنے ایکشنز کے اعتبار سے بھی اس میں منافق کی نشانی ہو گئی. اور تھرڈ چیز یہاں پہ فرمائی اذا وعد اخلف، جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہاں پہ بات آ گئی انٹینشن کی، کیونکہ وعدے کا تعلق تو انسان کی اپنی انٹینشن سے، اس کی نیت سے ہے. تو ٹیکنیکلی یہاں پہ ان تینوں چیزوں کو کور کر لیا گیا، ایک بات کو، کسی انسان کی بات کو، اس کے ایکشنز کو، اور اس کی انٹینشنز کو. تو ان تینوں کو ملا کے ان تینوں کے بارے میں ایک ایک کوالٹی ذکر کر دی کہ ان تینوں کے اندر جب بھی کوئی کرپشن یا فساد پایا جائے گا تو اس کے اندر منافق کی وہ نشانی ہو جائے گی. اور یہاں وہ ظاہر ہے تینوں کو ذکر کیا. دوسری بات یہی ہے، ظاہر ہے اگر کوئی، اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہوگا کہ اس بندے کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکیں کہ یہ منافق ہے یا نہیں ہے، یا آج کے زمانے میں اٹ از ناٹ پاسبل. کیونکہ پہلی بات تو اس حدیث میں ہی اذا کا لفظ آیا، اذا حدث کذب. تو اذا کو اگر عربی زبان میں ہم دیکھتے ہیں تو what it means is اس کو دوام استمرار کے لیے لایا جاتا ہے. what it means is کہ اگر اس کے اندر کنٹینیوٹی ہو اسی کے معاملات میں، اگر وہ کسی نے غلطی سے کبھی کسی مجبوری کے تحت، کسی مصلحت کی تحت جھوٹ بول دیا، یا اس سے کسی کی امانت میں خیانت ہو گئی ان انٹینشنلی، یا اس نے ایک انٹینشن کی تھی، وعدہ کیا تھا، اب وہ اسے توڑنے پہ مجبور ہو گیا کسی بھی وجہ سے، فار واٹ ایور ریزن. تو کبھی غلطی سے ایسا ہونے سے یا کسی وجہ سے اگر کوئی ریزننگ ہے تو اس سے وہ بندہ منافق نہیں ہو جائے گا. اس سے دوام استمرار مراد ہوگا. اذا کو لانے کا مطلب یہ ہوا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بار بار وہ یہ کرتا ہے، اس کی ایک معمول، اس کا روٹین ہی یہی ہے کہ بات بات پہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور ظاہر ہے ایک دوسری حدیث سے بھی اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے جو ایک روایت ہے کہ انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الکافر او الایمان، رواه البخاری. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو نفاق تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اٹ واز پاسبل کہ اسے جج کیا جا سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور انہیں وحی کے ذریعے بھی بتایا جا سکتا بھی تھا اور بتایا گیا بھی تھا. جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فیمس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے باقاعدہ نام بتا دیے تھے کہ وحی کے ذریعے جو اطلاع ہوئی تھی کہ یہ بندے منافق ہیں. اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوز ٹو سی، ایون جب کوئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں کہ کوئی فوت ہو جائے، کسی کا جنازہ میں اگر یہ شریک نہ ہوں، عمر رضی اللہ عنہ واز یوز ٹو واچ ہم، کہ اگر یہ شریک نہیں ہے تو وہ بھی نہیں جاتے تھے، کہ پرابیبلی ہی نوز ہو دا منافقین آر. تو میں بھی کہیں ہوں، اور بار بار وہ ان سے پوچھتے تھے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے، اپنے پریشانی کے اس میں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات نہیں پتہ تھی. بہرحال تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھا، کیونکہ
انہوں نے بتایا گیا تھا فَأَمَّا الْيَوْمَ، مگر آج کل کے زمانے میں فَإِنَّمَا هُوَ الْكَافِرُ أَوِ الْإِيمَانُ، اب آج کل کے زمانے میں it is not possible to judge for us, we are nobody to give a فتویٰ کہ یہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی مسلمان ہے، کہ یا اس کے اندر نفاق کی علامت ہے یا نہیں ہے. کاز یہ فتویٰ یا یہ ایک بالکل آؤٹ رائٹ کیٹیگورک کسی کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ تو پاسبل اب ہمارے زمانے میں نہیں رہا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. لیکن یہاں پہ کچھ ہمیں کیونکہ سائنس بتائے گئے، اور ان سائنس کے ساتھ اسی حدیث میں جس کا ہم کر رہے ہیں، اس میں 3 سائنس بتائے، لیکن ساتھ میں ایک مسلم شریف میں یہی حدیث کے ساتھ ایک ایڈیشن بھی ساتھ میں ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پہ یہ تک کہا گیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ یہ بندہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہو، سجدے کرتا ہو، مصلی پہ بیٹھا رہتا ہو، وَإِن صَامَ روزے رکھتا ہو، رمضان کے الگ روزے رکھتا ہو، فرائض سارے اس کے پورے روزے نمازیں ہوں، اور وہ سینکڑوں پھر نوافل میں اپنے آپ کو بزی رکھے فار واٹ ایور ریزن. جیسے آج کل کے زمانے میں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈائٹنگ کی نیت سے بہت سے لوگ روزے رکھ لیتے ہیں کہ چلو یار ہمیں ہمارا ویٹ لوز ہو جائے گا یا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور ان ریئل جو روزے کا مقصد ہوگا وہ تو اللہ کے لیے تھا، مگر وہ اس نے اپنا اس کا مقصد پیٹ کے لیے بنا دیا. تو اس کی انٹینشن میں جو اس کا نیت تھا اس میں فطور آ گیا، اس میں فساد یا کرپشن پھیل گئی اس کی نیت میں. اسی طرح وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور یہ گمان یہی کر رہا ہے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں اور میں مسلمان ہوں، بہت بڑا میں کوئی مسلمان ہوں، میں تو پوری رات تہجدیں پڑھ رہا ہوں، اور میں پھر فجر کے بعد اشراق کے نوافل اور ضحیٰ کی نمازیں، اور پھر پورا فرائض نمازیں، اور پھر مغرب کے بعد میں تو اوابین بھی پڑھ رہا ہوں، تو میں تو بہت ہی بڑا. وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ گمان یہ کر رہا ہے کہ میں تو بہت بڑا مسلمان آیا ہوں کوئی. لیکن بات کرتا ہے جھوٹ، جب بات میں اس کی ہو، وعدہ خلافی ہو اور امانت میں خیانت ہو، تو وہ جتنا بھی گمان کرتا رہے گا اس کے کام نہیں آئے گا. اور یہی وجہ ہے ایک اس کی مثال حضرت ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو ایک روایت ہے اس میں مسلم شریف میں، اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا مثل المنافقی کالشاة العائرہ بین الغنمین. اس منافق کو اس بکری سے تشبیہ دی، یعنی کہ سمبولکلی سمجھانے کے لیے کہ اس منافق کی مثال اس نیکڈ نگی بکری کی طرح ہے who hopes and wishes to get conceived and have a male نر، یعنی کہ بکرا. that's her wish. ایک بکری ہو، اس کی یہ وش ہو کہ مجھے ایک میل اولاد ہو، یعنی کہ نر بکرا ہو. این تعیر الى هذه مرتن و الى هذه مرتن، اور وہ دو ڈفرینٹ ریور یعنی ہرڈز بکریوں کے ایٹسیٹرا جو بھی ہوتے ہیں وہ ہوں، اور وہ اس میں ایک کبھی رائٹ بھاگتی ہو، کبھی اس ریور کی طرف، کبھی لیفٹ بھاگتی ہو، کبھی ویسٹرن فار ایگزامپل آئیڈیالوجی سے امپریس ہوتے ہوئے ان کی طرف بھاگتے ہوں، ان کی فلاسفی، ان کی تھنکنگ کو لیتا ہو، کبھی مسلمان بننے کے لیے پھر مسجد میں جاتا ہو، پھر مسجد سے نکلتا ہو تو پھر دوسری طرف گانے بجانے میں میوزک میں لگا رہتا ہو، یا جو بھی اس کے جو بیچ میں بین جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، یعنی کنفیوزڈ پرسنالٹی ہو، اب وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے. تو منافق کی مثال اس طرح کی ہے، جبکہ ہمیں تو ان احادیث میں کلیئرلی بالکل کیٹیگوریکلی بتایا جاتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کے اعمال ہونے چاہیے اور کیا نہیں ہونے چاہیے. اسی لیے اگر ہم غور کریں اوور آل پوری دنیا میں اگر ہم اس کو انالائز کریں تو مسلمانوں میں خاص طور سے فرسٹ آف آل تو کسی مسلمان کا ایمان کا یا اس کا اسلام کا معیار کیا ہوتا ہے، اسے اگر ہم ڈفرینٹ چیزوں میں ڈیوائڈ کریں ان تمام احادیث کی روشنی میں، اس کے پراپر کانٹیکس کے اندر اس پوری سننا کے، تو کیا بنتا ہے کہ ایک طرف اس کا ایمان عقائد وغیرہ بنتے ہیں، پھر اس کے اوپر لازمی اس کے اعمال وغیرہ بھی بنتے ہیں، اور پھر اس کو اگر ہم ایکولی ڈیوائڈ کریں تو 5 چیزوں میں ایک مسلم کا پورا جو اسلام ہے وہ مسلمان کا ہونا چاہیے، کمپرائزز آف 5 ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف ہز لائف. What those 5 aspects are: first, number 1 اس کا عقائد، یعنی کہ اس کا بلیف، ایک اللہ پہ ہونے کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ یعنی کہ میسنجر، آخری نبی ہونے کا اس کے دل میں یقین، یہ سارے یقین ہوں. پھر نمبر 2 اس کے اعمال،
اس کی اس کے جو وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج زکوٰۃ جو اس کے فرائض ہیں، یا جو بھی وہ اپنے ایکشنز کے تھرو نیکیاں کر رہا ہے، جتنے بھی ہیں، چاہے وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، نوافل ہیں، مسنون ہیں، مستحبات ہیں، جو بھی عبادات ہیں وہ جو کر رہا ہے، مندوبات ہیں، ان سب کی سب اس کے اعمال کے ذریعے جو وہ کر رہا ہے، تو یہ اس کا سیکنڈ کیٹیگری بن جاتی ہے اس کے ایمان کا حصے کی. اور پھر ایک تھرڈ کیٹیگری بنتی ہے اس کے معاملات، کہ وہ لوگوں سے کیسے معاملات کرتا ہے، لین دین میں کیا رکھ رکھاؤ کا کس طرح سے اپنا خیال رکھتا ہے، ایک دوسرے کے کسی کے معاملات حقوق پوری طرح ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو اس کا لائف سٹائل جو جس طرح کا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. وہ بھی اسلام کا ہی حصہ ہمیں ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. پھر ایک فورتھ کیٹیگری ہمیں انہی حدیثوں سے کتاب البیوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، یعنی کہ معاشرت ہے اس کی، اس کا کاروبار، اس کی جاب، اس کا لین دین. جیسے کہ ایک پیچھے حدیث میں گزرا بھی تھا کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہو، کہیں نوکری تو کرتا ہے لیکن اپنی جاب کے ٹائم پہ کمپیوٹر پہ گیمیں کھیلتا ہے، یا واٹس ایپنگ کر رہا ہے، موبائل فون پہ لگا ہوا ہے، فیس بکنگ کر رہا ہے، جبکہ اس کا جو جاب آرز ہیں اس میں اس کے مالک ہی اونز دیٹ پرسن، دیٹس اے ریزن ہی امپلائڈ دیٹ پرسن فار دیٹ پرٹیکولر ٹائم. اگر وہ اپنی جاب میں خیانت کر رہا ہے، اور یہ بھی اسی خیانت کے زمرے میں آتا ہے، بٹ یہ اس تمام معاملات اس کے معاشرت کے ہو گئے. پھر ایک فورتھ کیٹیگری ہو گئی، اور اس کی ففتھ پھر اس کی کریکٹر ہو گیا، اس کے اپنے اخلاق کیسا ہے، یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، یا اس کے اپنی کریکٹرسٹک لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. جیسے ایک حدیث میں غالباً آتا ہے ایک روایت میں کہ کسی انسان کو دیکھنا ہے کس قسم کا انسان ہے، تو یہ دیکھا جائے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ باہر تو لوگ دکھانے کے لیے، تو اپنا ایک امیج بنانے کے لیے تو کوئی بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے گھر میں ہی اس کا کیریکٹر اچھا نہ ہو، اپنے ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائیوں، اولاد سب کے ساتھ، اور نوکروں، یہاں تک کہ ملازمین بھی گھر کے ہوں، اگر اس کا اپنا کیریکٹر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو پھر باہر وہ جتنا بھی اچھا اپنا امیج بنا کے رکھے، اٹ از جسٹ ڈسیپشن، یہ تو کسی کو ڈسیو کرنے والی بات ہوگی. تو اس 5 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. انسان کے ایمان ہے، سب سے پہلے اس کو ہم الگ رکھیں، پھر اس کے جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو الگ رکھیں، پھر اس کے معاشرت، اس کا بزنس جو ہے یا اس کی جاب ہے، یا اس میں اس کی صحیح معنوں میں اپنا کام پورا کرنا اور خیانت نہ کرنے کا سارا ایکسپیکٹس دماغ میں رکھیں تیسری جگہ پہ. اور پھر ایک فورتھ اس کی ظاہر کیریکٹر کو دیکھیں، اور پھر ففتھ اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر جو ہے، کیسا ہے، کیا نہیں ہے، کس طرح کے یہ ڈیلنگز کیسی کرتا ہے پرسنلی اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اب ان 5 چیزوں کو اگر ہم ڈفرینٹ ایکولی ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں، تو یہ 5 ٹائمز 100 از 20 ایچ ہمیں بنتا ہے، 20% ایچ کے. اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہر مسلمان کا اگر وہ اس کا ایمان بہت اچھا ہے، مضبوط ہے، وہ پکا مسلمان ہے بالکل یقین کے ساتھ، تو اس کو وہ 20% پوائنٹس اس کے مل جاتے ہیں. پھر اگر کسی کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اس کے اعمال سارے پکے ہیں، بالکل ایکوریٹ اسلام کے مطابق ہیں، سنت کے، تو ایک ہی گینز another 20%. تو سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ 5 میں وہ ڈیوائڈ اگر ہم کرتے ہیں. لیکن اگر مزے کی بات یہ سے ہمیں آج اگر ہم اینالائز کرتے ہیں، تو جو ہمیں بہت الا ماشاء اللہ، لیکن بہت ہی ریئرلی، تو ظاہر ہے ایکسیپشنل کیسز ڈیفینیٹلی آج بھی اس دنیا میں ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن عمومی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں سوسائٹی کے اندر، تو بہت ہی بڑا جو پکا مسلمان بھی ہے، پورا اس کا حلیہ، اس کا جو گیٹ اپ ہے، وہ بالکل دیکھنے میں ایسے لگے گا اس سے بڑا تو کوئی ولی اللہ نہیں ہے. اور نمازیں، روزے بھی اس کی بہت پکے ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے بالکل ایبسولوٹلی، 5 وقت کا با نمازی ہو، ہر سال حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، پورا بالکل اس کے اعمال سارے کے سارے پورے ہوں. لیکن نمبر 3 پہ جاتے ہیں، اس کے لوگوں سے معاملات کیسے ہیں، تو دیکھا جائے گا 90% نہیں تو بلکہ 90-80% مسلمانوں میں حالات کیا ہوں گے، کسی کا حقوق مار رہا ہوگا، کسی کا کوئی حق ادا کرنا ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہوگا، یا کسی کے ساتھ جان بوجھ کے، جیسے کہ ہے نا وعدہ اخلفا، وعدہ کیا کہ میں فلاں کام کروں گا، پھر اس سے مکر گیا یا بیک آف ہو گیا بلا وجہ. تو یہ ایک ریگولر ہمیں نظر آئے گا. یہ باقی اسی طرح معاشرت میں بھی لوگوں کے ساتھ بزنس کرے گا، بزنس میں ڈنڈی مارے گا، مکسچر کرے گا،
یہاں تک کہ فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے ایک دفعہ کسی افریقہ سے کسی پارٹی نے ایک انکوائری بھیجی کہ وی نیڈ رائس فرام پاکستان، اینڈ وین وی فاؤنڈ آؤٹ تو وی سو کہ دیر از اے لاٹ آف رائس گوئنگ ابراڈ فرام پاکستان. پاکستان کی ون آف دا میجر ایکسپورٹس میں سے ہے. لیکن اب ظاہر ہے، اور افریقہ از ون آف دا میجر مارکیٹس فار پاکستانی رائس، تو سیم پریٹی انٹرسٹنگ ٹو گیٹ انٹو اٹ ایز فرام اے بزنس اسٹینڈ پوائنٹ. تو پھر اسی کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن لینے جانا ہوا کسی کے پاس. دا فیمس نیو چالی کا ایک ایریا ہے کراچی کے اندر، تو وہاں ہی ہیڈ اے فرینڈ، an expert friend in this line of rice اس فیلڈ کے اندر، and he was an exporter all over دنیا میں وہ ایکسپورٹ کرتا تھا. تو we had a sitting and just to know a little bit know how کہ کس طرح سے بزنس ہوتا ہے یا کس طرح سے نہیں ہوتا. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں یہ ایکسپورٹ کرنا ہے افریقہ. تو یہ سیٹ دیکھیں، فرسٹ آف آل بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو بزنس ان افریقہ. آئی واز لائک وائی؟ تو یہ سیٹ کہ دیکھیں دا تھنگ از کہ دیر آر میجر بلک کوانٹیٹیز آف رائس بینگ ایکسپورٹڈ ٹو افریقہ فرام پاکستان، اینڈ دیٹس دا ٹروتھ. پورے کے پورے جو بڑے بڑے شپنگ کنٹینرز ہوتے ہیں، پورے کے پورے جہاز اس کام کے لیے جاتے ہیں. بٹ دا پرابلم از کہ جو رائس جاتا ہے وہ فرسٹ آف آل وہ ایک کوالٹی ہوتی ہے جس سیمز لائک اسمال ٹکڑا ٹائپ، اس کو ٹوٹا چاول بھی بولا جاتا ہے، یا اس طرح کی وہ ایک کوالٹی ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو واٹ دا ایکسپورٹرز ڈو از کہ either in a 50 kg bag what they do is they fill in 48 kgs. So technically speaking they only fill the bags 48 kgs and charge the customer 50 kgs for it, and they just sell it at a break even cost. And I was like, how's that possible? Why do they want to sell it at a break even cost then? Why do دو نمبری؟ یہ دھوکہ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ He's like کہ نہیں، it is not possible because everybody is doing it. تو یہ تو ایک پورا سوسائٹی کا، پورا معاشرے کا فالٹ ہے. اگر ایک بندہ 50 kg چارج کرے گا تو اس کے بارے میں ہی نہیں آئے گا. He cannot do that business. Okay, what's the other possibility? He said, the other possibility is you fill in 48 kgs and you can fill in, some people what they do is کہ اگر دکھانے کے لیے کہ it's 50 kgs تو اسی 48 kgs میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں یعنی کہ پتھر یا مٹی ملا کے پارٹیکلز ملا دیتے ہیں, and they make a 48 kg rice bag into a 50 kg bag. And that's what the reality is. And if he doesn't do that, so he can't do business in Africa and can't export that rice to Africa from Pakistan. بہرحال تو دیکھنے کی خالی یہی چیز ہے کہ کہنے کا مقصد یہی ہے, جو بڑے سے بڑا مسلمان بھی ہوگا آج کے زمانے میں تو اس میں ان 5 ڈفرینٹ اس کے جو ایسپیکٹس آف لائف ہیں اس میں مے بی 20 ایمان اس کا پکا ہوگا, اس کے اعمال بہت زیادہ سالڈ ہوں گے. تو لیکن دین اگین جب اس کو ہم کاؤنٹر میجر کریں گے, اس کو ہم ایک وینگ اسکیل پہ رکھیں گے تو ہی ول گیٹ 20% اس کے ایمان کا, 20% ہی میں گیٹ اس کے اعمال کا, 40%. بٹ what's he gonna do about the other 60% remaining جو جس کا تعلق اس کے معاملات کے ساتھ ہے, اس کے معاشرت کے ساتھ ہے, اس کے کریکٹر کے ساتھ ہے. ان کاموں کا وہ کیا کرے گا؟ اس میں تو وہ ہر بندہ ہی کرپٹ ہے, ہر بندہ ہی دھوکہ دے رہا ہے, ہر بندہ ہی جھوٹ بول رہا ہے. یہاں ہمارے مسلمانوں میں, مسلم ورلڈ میں یہ پرابلم زیادہ ہے. اگر ویسٹ پہ ہم جاتے ہیں, بڑے بڑے برانڈز کسی بھی جگہ شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں, کوئی چیز ہم خریدتے ہیں بے جھجک بالکل بغیر کسی ٹینشن کے, کسی ویسٹرن کوئی نان مسلم برانڈ سے ہم نے کچھ خریدا تو ہم بلا جھجک خرید لیتے ہیں کہ اگر کوئی پسند نہیں آئے گا ہم جا کے واپس کر دیں گے, یا اس میں کم سے کم تسلی ہوتی ہے کہ یہ 2 نمبری نہیں ہوگی. لیکن پاکستان میں ہو یا اور مسلم میجورٹی ورلڈ میں ہو تو کہیں پہ تسلی نہیں ہوگی. ہر جگہ بازاروں میں کوئی بندہ ٹرسٹ نہیں کرے گا, یا اگر کچھ چیز نے دھوکے سے بیچ دے گا تو واپس لینے کے لیے اپنی تیار نہیں ہوگا چیز. تو یہ تو اتنا کامن ہے اور ظاہر ہے ہر بندہ اس سے واقف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان, ایک زمانہ آئے گا مسلمان دنیا میں ایک بھاری میجورٹی کثرت تعداد میں ہوں گے, لیکن ان کی مثال اس جھاگ کی ہوگی جیسے جو ایک سیلاب کے ریلا جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے. تو بس وہ اس جھاگ کی مثل ہوگا. سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے جو فوم یا ببلز ٹائپ سارٹ آف صرف ہوتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اٹس ویلیو لیس.
لہریں آتی ہیں وہ اسے پھینک کے چلی جاتی ہیں. دیکھنے میں تو نظر آتا ہے بٹ وہ کسی اس کے اندر پاور یا کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بھی کر سکے. اور یہی وجہ مسلمانوں کی ہے کیونکہ بہترین سے بہترین جو ہمیں مسلمان ملتا بھی ہے تو وہ 40-50% ہی اس کا اسلام باقی ہے. باقی اپنے معاملات میں، معاشرت میں اور اخلاقیات میں سب میں بالکل کوئی کسی قسم کا اس کا انٹرسٹ ہی نظر نہیں آتا. بہرحال اللہ ہمیں منافقین کی ان علامتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور محفوظ فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کا اور مؤمن بننے کا موقع عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں ان منافقین کی جو علامات اس حدیث میں خاص طور سے بتائی گئی، جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی سے، امانت میں کسی کی خیانت کرنے سے دور رکھے اور محفوظ رکھے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.